پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے پہلے ایک بہترین فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں ماہ مبارک رمضان کے تمام اوقات میں انسان کیا کرے کیا نہ کرے، کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو گزارے، تمام چیزوں کو پیغمبر اسلام نے ذکر کیا تھا۔ پھر اسی خطبے میں آگے ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یعنی پیغمبر فرما ہے کہ ہم ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، جب چاہے انسان دعا کے لیے ہاتھ بلند کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر لوگوں کو ماہ مبارک میں دعا کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ تم اس ماہ میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی جانب بلند کرو، کیونکہ اس ماہ میں پروردگار عالم کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے بندوں کے لیے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ پروردگار عالم کی خاص رحمت کو حاصل کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے مناجات کریں، یعنی اللہ سے دعا کریں تو وہ جواب دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر کہتے ہیں اگر آپ اس سے دعا کریں گے، مناجات کریں گے، تو پروردگار عالم تمہاری مناجات کو سنتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، اور جب آپ اسے پکاریں، جب بندے اسے پکارتے ہیں تو کہتا ہے لبیک۔ یعنی ہم جس طریقے سے لبیک
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان پروردگار عالم کو اس ماہ میں پکارتا ہے، پروردگار عالم سے مناجات کرتا ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہے، تو پروردگار عالم انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور کہتا ہے لبیک، یعنی ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ انسان بس مناجات کرے تو پروردگار عالم خود بخود ان کی مناجات کو اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اس سے دعا کرتا ہے تو وہ پروردگار عالم دعا کو اجابت کرتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، یعنی پروردگار عالم انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ بھائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ میرے بندے مجھ سے سوال کریں تاکہ میں ان کے سوالوں کو پورا کروں۔ پروردگار عالم کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگے تاکہ میں ان کے سوالوں کو پورا کروں، ان کی دعاؤں کو پورا کروں۔ اور پروردگار پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ میں دعا کرتا ہے پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے، اجابت کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، جناب حضرت امام جعفر صادق کہ ایک شخص جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک وقت تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دعا نہیں کر رہے تھے، وحی الہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ کیا وجہ ہے کہ آپ دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نہیں رہے ہیں۔ جناب موسیٰ پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں نہیں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار عالم سے کہ اے پروردگار عالم تو میری مناجات سے، تو میری دعاؤں سے اجل ہے، تو میری دعاؤں کو جانتا ہے، لیکن پروردگار عالم میرے مگر پروردگار عالم روزے دار کی نامطبوع بو، روزے دار کے منہ کی نامطبوع بو جو ہے میری اور تیرے درمیان دعا میں حائل ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے اس کے دہن سے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے جو انسان کو مناسب نہیں لگتی ہے، تو اسی بو کی وجہ سے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا نہیں کر رہے تھے کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے روزے کی حالت میں۔ تو پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں دعا کر رہے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار عالم یہ میرے منہ کی بو جو ہے اس سے میں اپنے اس سے جو ہے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں ایسے بو کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو پروردگار عالم جناب موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ روزے دار کی نامطبوع بو جو ہے میرے نزدیک مشک سے بہتر ہے، میرے نزدیک مشک سے قیمتی ہے، تو تم دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ یعنی کہ جناب روزے دار کے نامطبوع بو جو ہوتی ہے پروردگار عالم کے نزدیک مشک سے بہتر ہوتی ہے، مشک سے قیمتی ہوتی ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں، اگر ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے تو فلاں کیا کہے گا، بغل والا کیا کہے گا، پڑوسی کیا کہے گا، نہیں بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے، پروردگار عالم کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے۔ پروردگار عالم کے نزدیک اس بو کی حیثیت مشک سے بھی بہتر ہے، مشک سے بھی قیمتی ہے۔ تو عزیزان محترم ہمیں بھی چاہیے کہ پروردگار عالم سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ پروردگار عالم اس ماہ میں لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم ایک صلوات میں پر محمد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام خطبے کے لیے پہلی سیڑھی پر چڑھے تو پیغمبر نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں پھر پیغمبر کہتے ہیں آمین۔ تیسری سیڑھی پر پھر چڑھتے ہیں پیغمبر اسلام آگے اور پھر پیغمبر اسلام کہتے ہیں آمین۔ اب یہ معاملات کو دیکھ کر صحابہ اکرام پیغمبر اسلام سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جب منبر پر چڑھ رہے تھے
تو پہلے سینے پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے سینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے سینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی علت کیا ہے؟ کیوں آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے سینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آتے ہیں وحی الہی دے کر کہ یا رسول اللہ، جو شخص اگر آپ کے ذکر کو سنے، یعنی اگر کوئی شخص میرے ذکر کو سنے اور میرے ذکر کو سن کر مجھ پر صلوات نہ پڑھے تو وہ شخص ہلاک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے ذکر کو سنے، میرے نام کو سنے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے تو وہ شخص ہلاکت میں، وہ شخص ہلاک ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پھر پیغمبر اسلام کہتے ہیں جب میں دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو پھر پیغمبر جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، جس نے اپنے باپ کو پایا یا اپنی ماں کو پایا یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص بھی ہلاک ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ یعنی والدین کی انسان خدمت کر کر، والدین کی اطاعت کر کر پروردگار عالم کے نزدیک وہ شخص جنت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہے والدین کی عظمت۔ اور عزیزان محترم، بہترین خدمت، والدین کی سب سے عظیم خدمت جو کائنات میں ہے والدین کی خدمت ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، بہت زیادہ معصیت میں نے کیا، گناہ گار ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسا ذریعہ بتائیں کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار عالم میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس شخص سے کہا کہ جا تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میری ماں گزر چکی ہے۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جا اپنے باپ کی خدمت کر۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے والد بھی گزر چکے ہیں۔ تو اس شخص سے پیغمبر کہتے ہیں جا اپنے خالہ کی خدمت کر۔ وہ شخص وہاں سے فوراً جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کے ماں باپ زندہ ہوتے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا۔ اگر زندہ ہوتے، یہ والدین کی خدمت کرتا، والدین کی اطاعت کرتا تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی بہت جلد بخشش کرتا، لیکن اس کے والدین گزر چکے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے سینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، اپنے والدین کی زندگی کو دیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزارا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے سینے پہ قدم رکھتے ہیں اور جیسے تیسرے آتے ہیں وحی لے کر، کہتے ہیں یا نبی اللہ، وہ شخص جس نے ماہ مبارک رمضان کو درک کیا، ماہ مبارک رمضان کو پایا، ماہ مبارک رمضان کو حاصل کیا، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص بھی ہلاک ہے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ یعنی پیغمبر اسلام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کو درک کرے، ماہ مبارک رمضان کو حاصل کرے، ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو پیغمبر اسلام کی نظر میں وہ شخص ہلاک ہے۔
عزیزان محترم ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس ایام کو اس طریقے سے گزارے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرمائے، تاکہ ہم پیغمبر اسلام کی نظر میں ہلاک شمار نہ ہو سکے۔ انسان عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہلاک شمار ہو رہا ہے، کیوں؟ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے روزے، اپنے تمام ایام کو اس طریقے سے بسر کرے کہ پروردگار عالم کے نزدیک ہماری عبادتیں قابل قبول ہوں۔ اور عزیزان محترم یہ ایام جو ہیں شب قدر کے جو ایام، شب 19، شب 21، شب 23، یہ ایسے ایام ہیں کہ انسان ان ایام میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے، اور جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے ان شبوں میں۔ اور عزیزان محترم سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں پروردگار عالم شب قدر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ شب قدر ہے کیا، شب قدر کی فضیلت ہے کیا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا، کہ تنزل لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ جو شب قدر ہے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کے جملے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ شب قدر جو ہے، شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جو شب قدر ہے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ شب قدر سے استفادہ حاصل کریں، کہ جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ رات تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تو ہمیں اس سلامتی سے اس طریقے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا میں بھی سلامتی ہو، آخرت میں بھی ہماری سلامتی ہو۔ اور عزیزان محترم شب قدر کے بہت سارے اعمال ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن چند فضیلتیں جو ہیں اسے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش ہے کہ شب قدر، سورہ قدر کا خلاصہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں سورہ قدر کا خلاصہ کیا ہے، کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، قرآن مجید جو ہے شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ دوسرے اس شب میں عبادت، یعنی شب قدر میں عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی انسان 1000 رات عبادت کرے، لیکن ایک شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اس شب کی عبادت جو ہوتی ہے 1000 راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسرے خیرات و برکات الہی اس شب میں نازل ہوتی ہیں، یعنی پروردگار عالم کی جانب سے شب قدر میں خیرات نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خدا کی خاص رحمت بندوں کے شامل حال ہوتی ہے، یعنی شب قدر میں پروردگار عالم کی خاص رحمت اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے کہ بھائی میرے بندے ہیں، یہ ہماری رحمت سے دور نہ ہوں بلکہ ہماری رحمت سے قریب تر ہوتے چلے جائیں اور ہماری رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، شاید ہمیں آئندہ سال موقع ملے نہ ملے، عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ان شبوں میں استفادہ اس طریقے سے حاصل کریں جس طریقے سے پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے۔ اور اس شب میں فرشتگان اس شب میں نازل ہوتے ہیں، اور شب میں کیسے نازل ہوتے ہیں؟ کیا شب میں صرف ایسے ہی نازل ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ تمام فرشتے، تمام ملائکہ جو ہیں اللہ کے حکم سے
زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور کہاں نازل ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس، ہمارے پاس؟ کہتے نہیں، نہ آپ کے پاس نازل ہوتے ہیں نہ ہمارے پاس نازل ہوتے ہیں، بلکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تمام ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور امام کی خدمت میں آتے ہیں، اور امام کی خدمت میں آتے ہیں، اور جو کچھ بندوں کے مقدر میں ہوتا ہے سال بھر، جو کچھ انسانوں کے مقدر میں ہوتا ہے، انسانوں کی تقدیر میں ہوتا ہے، جو کچھ سال بھر میں ہونے والا ہوتا ہے، سب امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یعنی ملائکہ آسمان سے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں، اور انسانوں کے مقدر میں سال بھر کیا ہونے والے ہیں، انسانوں کی تقدیر میں کیا لکھنے والا ہے پروردگار عالم، ساری چیزوں کو امام کی خدمت میں ملائکہ پیش کرتے ہیں کہ ہاں آپ کی تقدیر میں سال بھر میں یہ ہونے والا ہے، آپ کے مقدر میں سال بھر میں یہ ہونے والا ہے، آپ کی تقدیر میں سال بھر میں یہ ہونے والا ہے. یعنی ساری چیزوں کو امام کی خدمت میں فرشتے پیش کرتے ہیں شب قدر میں، اور امام امضا کرتے ہیں. یعنی امضا کرتے ہیں یعنی امام سائن کرتے ہیں اس پہ جب ملائکہ لے کر آتے ہیں امام کی خدمت میں. تو آج پھر روایت کا جملہ ہے کہ شب 19 جب آتی ہے، جب شب 19 کے اعمال انسان کرتا ہے تو امام کی خدمت میں ملائکہ تمام انسانوں کے مقدم میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے ملائکہ امام کی خدمت میں لے کر آتے ہیں 19 میں. اب 19 کو لے کر آتے ہیں، امام دیکھتے ہیں، لیکن شب 21 جب آتی ہے اب امام کی خدمت میں وہ تمام جو آپ کے مقدر میں ہے سال بھر میں، اب اس کی بررسی کی جاتی ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ بھائی ہاں کون کس کی فائل آگے بڑھانی ہے، کس کی فائل پیچھے کرنی ہے، کس کی فائل کو اوکے کرنا ہے، کس کی فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے. یعنی انسانوں کے مقدر میں کیا کیا ہونے والا ہے سال بھر میں. اب 21 شب 21 میں وہ چیزیں جو ہیں امام بررسی کرتے ہیں، امام جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ بھائی ہاں آپ کی مقدر میں سال بھر میں یہ ہونے والا ہے، آپ حج پر جانے والے ہیں، آپ زیارت پر جانے والے ہیں، آپ کو یہ چیز عطا ہونے والی ہے، اس کو موت آئے گی، اس کو زندگی ملے گی. یعنی جو کچھ ہوتا ہے امام سے دیکھتے ہیں اور امام جانچ پڑتال کرتے ہیں اس فائل کی. یعنی جو ملائکہ لے کر امام کی خدمت میں آتے ہیں شب 21 میں بررسی ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے، اور جس کی فائل کو آگے بڑھانی ہوتی ہے امام اس فائل کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس کی فائل کو نہیں آگے بڑھانی ہوتی ہے وہ فائل پیچھے ہی رہ جاتی ہے. اور جب شب 23 آتی ہے تب جس کی فائل آگے بڑھ گئی تھی اب اس فائل پر امام امضا کرتے ہیں، امام سگنیچر کرتے ہیں، اوکے کر دیتے ہیں. یعنی امام شب 23 میں امام انسانوں کے مقدر میں کیا کیا ہونے والا ہوتا ہے تمام چیزوں کی فائلوں پر سائن کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں کہ بھائی ہاں اس بندے خدا کی زندگی میں یہ چیز ہونے والی ہے، اس بندے خدا کے مقدر میں یہ چیز ہے، اس بندے خدا کی تقدیر میں سال بھر میں یہ ہونے والا ہے. تو عزیزان محترم ہمیں بھی چاہیے کہ ان شبوں میں اپنی فائل کو جو ہے کسی اور کو پاس نہ جائے، بلکہ ہماری فائل ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے، ہم ان شبوں میں اپنی زندگی کو ایسے گزاریں، ہم اپنی ان شبوں میں اپنے اعمال کو اس طریقے سے بجا رہے ہیں کہ ہماری فائل جو ہے امام کی خدمت میں رہے اور امام اس پہ سائن کر دے، امام اس پہ سائن کر دے. تب تو ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے کہ ہم نے شب قدر کے اعمال کیا ہے اور امام نے اس فائل پر سائن کیا ہے. تو عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ان شبوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں، راز و نیاز کریں، اور پروردگار عالم کے شب کی برکتوں سے ہمیں دنیا میں اور ہمیں سال بھر میں جو مقدر میں ہوتا ہے پروردگار عالم ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شب قدر قلب رمضان میں شمار ہوتا ہے. یعنی شب قدر جو ہے رمضان المبارک کا دن ہے، اور جو کچھ انسان کے مقدر میں سال بھر میں ہوتا ہے شب قدر میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی چھٹے امام بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے انسانوں کے مقدر میں، انسانوں کی تقدیر میں، ان شبوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی
فلاں شخص کے مقدر میں سال بھر میں یہ ہونے والا ہے. پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں خداوند عالم جو کچھ اس سال سے بعد والے سال تک ساری چیزیں مقدر میں لکھ دیتا ہے. یعنی اس سال سے یعنی شب قدر جو ہے اس سال کی اس سال سے آنے والی شب قدر تک انسانوں کے مقدر میں جو کچھ ہوتا ہے آٹھویں امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم لکھ دیتا ہے. چاہے وہ خوبی ہو, چاہے وہ بدی ہو, چاہے وہ رزق ہو, چاہے وہ حیات ہو, چاہے وہ موت ہو, یعنی وہ چیزیں لکھ دیتا ہے. امام کہتے ہیں وہ چیز حتماً واقع ہونے والی ہوتی ہے. یعنی جو کچھ شب قدر میں لکھ دیتا ہے پروردگار عالم وہ چیز حتماً واقع ہوگی, امام کہتے ہیں. اور عزیزان محترم شب قدر 3 شب قدر ہیں, شب 19, شب 21, شب 23. اور ان شبوں میں سب سے بہترین اور سب سے نزدیک ترین شب جو ہے شب 23 ہے. اب پروردگار عالم نے شب قدر کو مخفی کیوں رکھا ہے, شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے کہ بھائی 19 میں ہے کہ 21 میں ہے کہ 23 میں ہے, کون سی شب میں ہے شب قدر ہے. تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ایک علت بیان کرتے ہیں کہ شب قدر کو اللہ نے اس لیے مخفی رکھا ہے, شب قدر کو اس لیے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے کہ مومنین زیادہ سے زیادہ شب قدر کی فضیلت کو جانیں. ایک وجہ امام فرما رہے ہیں اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ مومنین زیادہ سے زیادہ شب قدر کی فضیلت کو جانیں اور شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی 19 والی ہو تو 19 میں اعمال کر لیا جائے, 21 والی ہو تو 21 میں بھی کر لیا جائے, اور 23 والی ہو تو 23 میں کر لیا جائے. اس لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ والی ہو تو اس میں مل جائے, یہ والی ہو تو اس میں مل جائے, یعنی جو بھی ہو اس میں مل جاتی ہے انسان کو. تو امام کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ انسانوں کے اندر شوق ہو عبادت کا, انسانوں کے اندر شب قدر کو حاصل کرنے کا شوق ہو, اور گناہوں سے دور ہونے کی, اور گناہوں سے ایک صلوات پر محمد اور معصیت پروردگار عالم سے محفوظ رکھنے کی دعا کریں کہ پروردگار عالم شب قدر میں, شب قدر کے صدقے میں ہمیں معصیت پروردگار عالم سے محفوظ رکھیں. ایک وجہ جو امام نے فرمایا مولا کائنات نے کہ شب قدر کو اس لیے مخفی رکھا ہے کہ لوگوں کے دل میں آرزو ہو عبادت کی, لوگوں کے دل میں خواہش ہو عبادت کی, تاکہ پروردگار عالم کی عبادت کو کر سکے. اور عزیزان محترم جو نزدیک ترین شب قدر ہے, نزدیک ترین جو شب قدر ہے وہ شب 23 ہے. اس لیے تمام کائنات میں, تمام دنیا میں جو اہل تشیع ہوتے ہیں شب 23 میں ایک شب قدر کے خصوصی اہتمام ہوتے ہیں, اور تمام لوگ شب قدر کے اعمال کو بجا لاتے ہیں. اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام رمضان میں ایک وقت بیمار ہوئے. دیکھیں کون سی شب قدر جو ہے قریب ترین شب قدر ہے اللہ کے نزدیک. امام ایک وقت رمضان مبارک میں بیمار ہوئے, لیکن جب شب 23 آتی ہے تو امام اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بستر کو مسجد کی طرف منتقل کر دیا جائے. یعنی جب شب 23 آئی تو امام نے حکم دیا کہ میرے بستر کو جو ہے مسجد کی طرف منتقل کر دیا جائے تاکہ میں شب قدر کے اعمال کو بجا لاؤں. معلوم یہ ہوا کہ امام کے نزدیک شب 23 جو ہے نزدیک ترین شب قدر ہے. اس لیے تو امام نے شب قدر میں بیمار ہونے کے باوجود بھی شب 23 میں اپنے بستر کو مسجد کی طرف منتقل کر دیا تاکہ شب قدر کے اعمال کو بجا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب شب 23 آتی تھی, یعنی 22 ماہ رمضان المبارک کی آتی تھی, تو اپنے گھر میں جناب شہزادی بچوں سے کہتی تھی کہ بچوں آج دن میں سو جاؤ. یعنی 22 تاریخ کو جناب شہزادی اپنے گھر میں بچوں کو حکم دیتی تھی آج سو جاؤ دن میں, کیونکہ شب 23 میں شب قدر کے اعمال بجا لانے ہیں.
یعنی شہزادی کا دل میں سلانا بچوں کو یہ بتا رہا ہے کہ شب قدر جو ہے قریب ترین شب قدر جو ہے شب 23 میں ہے، کہ اپنے بچوں کو بھی حکم دے رہی ہیں کہ بچے دن میں سو جائیں تاکہ رات میں جاگ کر شب قدر کے اعمال بجا لا سکیں۔ معلوم یہ ہوگا کہ جو نزدیک ترین شب قدر ہے، آپ شب 19 میں بھی اعمال بجا لائیں، شب 21 میں بھی اعمال بجا لائیں، لیکن جو شب 23 ہے جو نزدیک ترین شب قدر ہے، ہمیں چاہیے کہ اس شب میں بھی پروردگار عالم سے اعمال شب قدر کے صدقے میں اپنے آپ کو قریب کر سکیں۔ اور عزیزان محترم انشاءاللہ آج بھی شب میں اعمال ہوں گے اور شب 23 میں بھی انشاءاللہ رات میں 10 بجے باجواب شب قدر کے اعمال بجا لا جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور عزیزان محترم تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اپنی مغفرت کروا سکیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ اگر انسان اس ماہ میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اس ماہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہے، یعنی اس کا زندہ رہنا کوئی معنی نہیں ہے، بے معنی ہے اس کا زندہ رہنا اگر اس ماہ میں کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم بحق فاطمہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا، پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم ہم مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار عالم حاضرین کی تمام نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعلیم فرما اور ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اللہ